بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ۔ نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر الماکرین۔ یہ دعا کرتے رہا کریں اور یہ ورد کرتے رہا کریں اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور پاکستان کے عوام کو خوشخبری بھی ملے گی۔ 3-4 خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آج سے 2.5 سال پہلے مارچ 2022 میں 2.5 سال پہلے ایک بات کہی تھی اور وہ بات کل 100% درست ثابت ہو گئی ہے اور ایک عالمی سطح پہ گواہی آ گئی ہے اور خود اہم ترین شخصیت بول اٹھی ہے کہ عمران خان صاحب نے مارچ 2022 میں جو کہا تھا وہ 100% درست تھا اور ان کے مخالفین، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا حکومت تھی یا اب تک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ رجیم چینج آپریشن سے یہ جھگڑا شروع ہوا اور رجیم چینج آپریشن پہ ہی یہ ختم ہوگا۔ یہ آپ کے ساتھ میں نے ان کے انتہائی اہم معلومات جو ہیں، انتہائی اہم خبر ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ لیکن پہلے ذرا ایک شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور وہ شادیانے ہیں کہ $7 ارب کا قرض منظور ہو گیا ہے، قسط ملنے والی ہے، بہت خوش ہیں تمام کے تمام۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں شہباز شریف صاحب فارم 47 کے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہارے ہوئے شخص کو پاکستان کی نمائندگی سونپی گئی ہے۔ امریکہ میں موجود ہے، UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک اس وقت تک ان کی کوئی خاطر خواہ ملاقات نہیں ہو سکی اور ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹس نہیں ہے عالمی سطح کی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ بھی یہی رونا دھونا رو رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو $7 ارب کا قرض ملا ہے، جو پروگرام منظور ہوا ہے، اس میں فلاں 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 ملک کے جو ہیں بہت زیادہ اہم کردار ہے، وہ بس شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ چاپلوسی کر رہے ہیں، بوٹ پالش کر رہے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اپنے پاکستان کو بے توقیر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی خوشی والی بات نہیں تھی جس کے شادیانے نیو یارک میں بھی بجائے گئے اور اسلام آباد میں بھی۔ صورتحال یہ ہے کہ IMF کا پروگرام جو منظور ہوا ہے اس کی کچھ شرائط نظر آ گئی ہیں سامنے، کڑی ترین شرائط ہیں، اور اس کا سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ یہ خبر ہے۔ اب وزارت IMF جو ہے وہ ہمارا NFC ایوارڈ جو ہے اس فارمولے کو بھی اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو بھی مانیٹر کرے گا اور وفاق اور صوبوں میں نیشنل فائنانس پیکٹ پر بات چیت جاری ہے۔ NFC ایوارڈ کو ریویو کیا جائے گا اور ظاہر ہے اب ہر صوبے کا اپنا مفاد ہے، لیکن IMF نے کہا ہے کہ اس چیز کو بھی ہم مانیٹر کریں گے، اور وفاق اور صوبوں میں نیشنل فائنانس پیکٹ پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان توانائی شعبے کو GDP کے 1% سے زیادہ سبسڈی نہیں دے گا، یعنی کہ بجلی کی قیمتیں کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکیں گی، گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ آگے جا کے IMF نے پنجاب سرکار کو بھی، فارم 47 کی مریم سرکار کو بھی خبردار کیا ہے کہ آج کے بعد آپ نے کوئی اناؤنس نہیں کرنا، آپ اختیار ہی نہیں رکھتی کہ کوئی پیکیج اناؤنس کریں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان توانائی کے شعبے کو GDP کا صرف 1% سے زیادہ سبسڈی نہیں دے گا۔ پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا۔ زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور زراعت کسانوں کے لیے بہت بری خبر ہے کہ یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکے گی۔ یہ وزارت خزانہ کنفرم کر رہا ہے اس بات کو، تو لہٰذا کسانوں کا مستقبل میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ غذائی اجناس کی امدادی قیمتیں، گندم کی امدادی قیمت ہے، گنے کی امدادی قیمت ہے، کپاس کی امدادی قیمت ہے، یہ ساری قیمتیں جی واپس لی جا رہی ہیں اور اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا مارکیٹ کے رحم و کرم پر۔ اور ہم نے دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ پچھلے سیزن میں یہ ہوا۔ یہ شہباز صاحب نے شرائط مانی ہے IMF کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وفاق میں حکومتی سٹرکچر میں نظر ثانی کر کے کمی لائی جائے گی، بالکل اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو انہوں نے دیا تھا بجلی کا ریلیف جی، 2 مہینے کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے، اور مزید پنجاب حکومت مریم سرکار ریلیف نہیں دے سکے گی، کیونکہ
IMF نے کہا ہے کہ یہ ہم مانیٹر کریں گے، اور کیونکہ $7 ارب آپ ہم سے لے رہے ہیں تو سود سمیت آپ نے واپس بھی کرنا ہے، لہذا یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ IMF کے نیچے ہم کتنا لیٹ چکے ہیں۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات اور جامع پیکیج لائے گی، اور پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کڑی شرائط ہیں، آنے والے دنوں میں بہت اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک خبر تھی جس کی بہت زیادہ خوشی منائی جا رہی تھی۔ اب آتے ہیں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ، کیونکہ پولیٹیکل سائڈ پہ عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں مکمل طور پر، اور جیسے ہی عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے اور کڑی تنقید کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر پہ، چیف الیکشن کمیشنر پہ، قاضی فائز عیسیٰ پہ، تو جیل میں ان پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اور کل عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، رؤف حسن صاحب ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان کو 5 گھنٹے انتظار کروایا گیا، اور 5 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ خاص طور پہ رؤف حسن صاحب سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اور آئندہ کا لائحہ عمل، ان کو آئندہ کی پالیسی کے بارے میں بتانا تھا، لیکن رؤف حسن صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اسی طرح شبلی فراز، عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ عمر ایوب صاحب نے باہر کہا، اس پہ کڑی تنقید کی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں ہماری روکی ہوئی ہیں، عمران خان پہ جو سختیاں ہو رہی ہیں یہ ISI، MI یا پھر FIU کے کرنل صاحب ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں یا بشرا بی بی، وہ سزا یافتہ مجرم نہیں ہیں، بلکہ ملزمان کے طور پہ رہ رہے ہیں، انڈر ٹرائل ملزمان جو ہیں، جن کو ویسے ہی نہیں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن رکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ سارے کا سارا الزام جو ہے عائد کیا ہے عمر ایوب صاحب نے، یہ ISI، MI اور جو FIU ہے ان کے لیے، یہ ساری تمام کی تمام تینوں ایجنسیاں خالص ملٹری ہیں، اور ان پہ تنقید عائد کی گئی ہے جناب۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کا امریکہ میں جو مصروفیت چل رہی ہیں ان کا نہ ہی پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنا بتائیں گے ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے۔ مین گیٹ ہوٹل کا وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور بیک گیٹ جو ہے، بیک ڈور جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تارڑ صاحب جو ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ تمام ایکٹیویٹیز سامنے آ چکی ہیں، اور ایک سارجنٹ کے ساتھ ان کی تصویر اب تک بنی ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں جناب جو آج کا دن ہے، خاص طور پہ آج احتجاج ہے ریڈ زون میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ پہ خصوصی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں، رینجرز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے ریڈ زون اور شاہراہ دستور پہ خاص طور پہ۔ اور اب ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے سرینا ہوٹل سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ ہی ناکے لگا دیے گئے ہیں، ریڈیو پاکستان والی سائٹ پہ ناکے لگا دیے گئے ہیں، تاکہ وکلا جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے زیادہ تعداد میں نہ پہنچ سکیں، لیکن وکلا نے پہنچنا ہے اور ہر صورت میں پہنچنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات ہیں غیر آئینی، غیر قانونی، اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ آج ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ وکلا تحریک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گی، اور اس کو پھیلایا جائے گا، کیونکہ تھوڑی سی تیاری کر لیں، کیونکہ کچھ ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ترامیم جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گن پوائنٹ پہ ترامیم ہے، اور ان میں سارا کھیل جو ہے وہ ایکسٹینشن کا ہے، اور کوئی بھی گھر نہیں جانا چاہتا، ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور ایکسٹینشن لینا بھی اسمبلیوں کے ذریعے چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ جنرل صاحب جو ہیں، اور یہ جو آپ کے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں، قاضی صاحب ہیں، یہ ایسا کام چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے ذریعے ہو، اور دوبارہ ہماری جو ایکسٹینشن ہے یہ چیلنج نہ ہو سکے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے، تو دیکھیے کہاں تک کامیابی ہوتی ہے، بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو چکی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے ان خبروں پر آپ دھیان نہ دیں، میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں اور اپوزیشن کے ساتھ ہی رہوں گا، اور فی الوقت ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے مخالفین جو ہیں یا حکومتی پارٹیاں ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान साहब ने आज से 2.5 साल पहले मार्च 2022 से 23 और 24 दो साल गुजर गए, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने, पूरे 2.5 साल गुजर गए जी। और 2.5 साल से बल्कि ज़्यादा, 1 महीना ज़्यादा हो गया है। इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था और उन्होंने कहा था कि ये साइफ़र आया है और हुक्मनामा आ गया है अमेरिका से, और रजीम चेंज का, और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर किया जा रहा है, और यह रजीम चेंज की जा रही है, अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। ये सब का सब बैरूनी दबाव का नतीजा है। और डोनाल्ड लू का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया। जो साइफ़र आया था उसमें जिक्र था, डोनाल्ड लू ने ही धमकियाँ दी थी कि पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल का फैसला करे और इमरान खान का तख्ता उलट दे। तो इस पे बहुत ज़्यादा लेदे हुई, इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उनके फिर जिन्होंने इस नैरेटिव को सपोर्ट किया उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। लेकिन बिल आखिर तकरीबन 2 साल और 7 महीने के बाद ये बात 100% दुरुस्त साबित हुई इमरान खान की। ये रजीम चेंज जो है वो अमेरिका से ही हुक्म आया था, और अमेरिका के कहने पर ही वो उन्हें बरतरफ किया गया, और फिर इम्पोर्टेड सरकार को लाया गया। शहबाज सरकार को इम्पोर्टेड सरकार क्यों कहते थे? कि ये बाहर से मुसल्लत करता है। उस वक्त ये सब के सब तनकीद करते थे और इनकारी थे कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब डोनाल्ड लू, जो कि जिन्होंने जो साइफर की वजह बनी, और डोनाल्ड लू ने ही पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तानी सफ़ीर को वाशिंगटन में धमकियां दी थी कि जनाब अगर हमारा काम हो गया, यानी कि इमरान खान साहब को बरतरफ कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, वरना फिर सब कुछ भूल जाएं। तो ये जो साइफर है मुबैना तौर पर ये जो आया, ये ज़ाहिर है उस वक्त के वज़ीर आज़म को नहीं आया था, बल्कि ये हुक्म आया था उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, और फिर जनरल बाजवा ने उस हुक्म की मुकम्मल तौर पर तायीद की। डोनाल्ड लू ने आज भी कल कह दिया है बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करते कैमरे के साथ, उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो मौजूदा हुकूमत के साथ, शहबाज हुकूमत के साथ ख़ास तौर पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं, और हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज हुकूमत को। तो ये बात तय हो गई कि जो कुछ कहा जा रहा था, डोनाल्ड लू ने उस बात की तस्दीक कर दी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हमारे ही बंदे हैं और हमारे ही आदमी हैं, और हम उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल जी। डोनाल्ड लू की तरफ से भी अब तस्दीक हो गई है कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना, और शहबाज शरीफ को लगता यही है कि उनको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन मुझे जो वापस आएंगे तो मालूम होगा कि जो डोनाल्ड लू चाह रहे हैं या एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें किस हद तक कामयाबी होगी। अभी हनूज दिली दूरस्त, आज देखिए रेड जोन में वकला किस तादाद में आते हैं और अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करवाते हैं। बेकरी, जो डोनट बेकरी है जी, वो कल बहुत ज़्यादा जब रश पड़ा तो उसे बंद कर दिया इस्लामाबाद पुलिस ने, और देखते हैं कि वो कब खुलती है। अगर यहाँ तक मामला पहुँच चुका है तो बेहतर है फिर सुलह कर लें, और एक डोनट की मार है अगर ये सारे के सारे, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।